بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام حفصہ رضی اللہ عنہا اور والد کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھا۔ واقعی کی روایات کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پاس نبوی سے 5 سال قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ اس وقت قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہے جن کو ابتدائے اسلام میں ہی دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی ماں باپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئی۔ بعد میں بنو ہاشم کے خنیس رضی اللہ عنہ بن حذیفہ سے نکاح ہوا۔ آپ کا ایک عرصے تک خوشگوار ازدواجی زندگی گزرتی رہی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب غزوہ بدر پیش آیا، سیدنا خنیس رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن میدان جنگ میں کچھ ایسے کاری زخم آئے کہ جانبر نہ ہو سکے، چنانچہ واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش فرمایا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کے بیوہ ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر لاحق ہوئی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالہ عقد میں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہایت غمگین دیکھا اور ان کے غمگین ہونے کی وجہ دریافت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سسرالی رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کو تم سے بیاہ دوں۔ انہوں نے کہا میں اس معاملے پر غور کروں گا۔ چنانچہ چند روز بعد ان سے پھر ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے بھی یہ کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہے تو اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی بے توجہی سے مجھے کچھ رنج ہوا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش کی اور نکاح ہو گیا۔ ایک روز سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان کی غلط فہمی دور کی کہ میں خاموش اس لیے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نہ کرتے تو میں پھر آمادہ تھا۔ حافظ بن سید الناس نے لکھا ہے کہ یہ نکاح شعبان میں ہجرت نبوی سے 30 ماہ بعد ہوا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق یہ نکاح غزوہ احد کے بعد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی نہایت اچھی تھی۔ آپ نہایت فضل و کمال کے حامل تھی۔ امام نووی نے تہذیب میں لکھا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ 160 احادیث منقول ہے جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ دین میں تفقہ کا بھی ایک خاص ملکہ حاصل ہے۔ مختلف آیات سے مختلف نکات نکالتی رہتی۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدر اور اصحاب حدیبیہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا ہاں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو اختلاف سے سخت نفرت تھی۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب جنگ صفین ہوئی اور پھر جنگ کا خاتمہ تحکیم پر ہوا تو سیدہ حفصہ کے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو فتنہ سمجھ کر خانہ نشین رہنا چاہتے تھے، لیکن سیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ اگرچہ اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی تمہیں ضرور شریک ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو تمہارے رائے کا انتظار ہوگا اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ تمہارے دشمن ان میں سے مزید اختلاف پیدا کر دے۔ چنانچہ وہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے سمجھانے کی وجہ سے اس واقعے میں شریک رہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان 45 ہجری میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ یہ سیدنا امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ گورنر مدینہ سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دیر تک جنازے کو کندھا بھی دیا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی قبر میں اتارا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اپنے بھائی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی اور غابہ میں اپنی جائیداد جسے سیدنا عمران رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دیے گئے تھے ان کو صدقہ کر کے وقف کر دیا۔